بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات اس پر جو انعامات نازل فرماتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس انسان کے دل میں سنت کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مخالفت سے بچوں۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم 24 ربیع الاول 1448 ہجری 19 ستمبر 2025 عیسوی، اور ہمارا موضوع پچھلے موضوع کا تسلسل، ہم سنت کی مخالفت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس سے قبل میں اس کے 8 طریقے آپ کو 2 خطبہ جمعۃ المبارک میں بتا چکا ہوں۔ آج نواں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ وہ بد نصیب جو سنت کی مخالفت کرتے ہیں ان کی مجلس سے بچیں، ان کی صحبت مت اختیار کریں۔ رب کائنات نے سورۃ الانعام کی 68ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ دیکھیں وہ بد نصیب جو ہماری آیات مبارکات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں سے اپنا دامن بچا کر کنارہ کشی اختیار کر لیں، یہاں تک کہ کوئی اور بات کریں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے کہ میں نے ایسے بدبختوں کے پاس نہیں بیٹھنا، تو فوری طور پر جب یاد آ جائے تو فوری طور پر وہاں سے آپ اٹھ جائیں، ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ اور یاد رکھیے، یہاں میں ایک بڑی قیمتی بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ رب کائنات نے ہر انسان کے دماغ میں ایک خاص آلہ رکھا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی بد نصیب سنت کے خلاف کوئی بات کرے نا، تو دماغ میں فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے، دماغ بتا دیتا ہے، جس کا زندہ ثبوت آپ کو میں پچھلے جمعے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ جب کوفہ کی ایک مسجد میں ایک بد نصیب نے اٹھ کر سنت کے خلاف لوگوں کو ایک عمل کرنے کی تلقین کی، تو کیا ہوا، ان کے دماغ کے اندر موجود سرخ رنگ کی بتی فوراً جل اٹھی۔ اور یہاں پر میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں، وہ کیا ہے؟ امام سفیان فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ۔ جو بد نصیب انسان سنت کی مخالفت کرتا ہے نا، بدعت کے راستے پر چلتا ہے، شیطان کو وہ چوروں سے، ڈاکوؤں سے، زانیوں سے، بدکاروں سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے آپ دنیا کے کسی چور، ڈاکو، زانی، شرابی سے ملیں، ڈاکو سے ملیں، وہ ان چیزوں کو گناہ سمجھے گا۔ ہاں، عذر پیش کر دے، میری مجبوری ہے، میں نہیں رہ سکتا، مجلس ایسی مل گئی، شروع سے لے کر عادت پڑی ہوئی ہے، میں عادی ہو گیا ہوں، یہ نہ کروں تو کیا کروں، میری مجبوریاں ہیں، مجھے معاشرے نے مجبور کر دیا، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن سمجھے گا وہ اس کو جرم۔ اور انسان جب تک کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کے چھوڑنے کے امکانات ہوتے ہیں۔
لیکن جو بد نصیب سنت کی مخالفت کر کے بدعت کے راستے پر چلتا ہے وہ اس کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ وہ اسے گناہ نہیں سمجھتا بلکہ ثواب سمجھتا ہے. اور یہی وجہ ہے مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قیمتی حدیث ہے، فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دسترخوان پر مت بیٹھے جس پر شراب پیش ہوتی ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بھائی شراب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت ہے نا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جب دنیاوی امور میں کسی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھا جا سکتا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو کیا کسی ایسی مجلس میں آپ بیٹھنا پسند کریں گے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہو رہی ہو اور اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہو؟ اور پھر یہاں پر ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ سورۃ الفرقان ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، قیامت کا دن ہوگا ایک ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا. یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا اے کاش میں نے فلاں بد نصیب کی ہم نشینی اختیار نہ کی ہوتی. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یہ تو بد نصیب ہے، اس نے واضح طور پر نصیحت آنے کے بعد مجھے یہاں سے گمراہ کر دیا. آگے جا کے رب کائنات 28ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں یا ویلتا، بیٹے آگے آ جاؤ نا، پنکھا بند کر دو. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں بد نصیب کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ جس مجلس میں بدعات کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، جس مجلس میں سنت کی مخالفت کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، ایسی مجلس میں انسان کو حاضر ہونا ہی نہیں چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ایسی مجالس برپا کی جاتی ہیں جہاں باقاعدہ سنت کی مخالفت کی ترغیب دی جاتی ہے، دعوت دی جاتی ہے، دین کے پردے کے اندر لپیٹ کر دی جاتی ہے. 10واں طریقہ سنت کی مخالفت سے بچنے کا وہ کیا ہے کہ دین کے معاملے میں ہر وقت چوکس رہے. شیطان نے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین. اے رب کائنات، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا نا، تو میں انسانوں کو گھیروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور الہ العالمین آپ دیکھیں گے کہ اکثریت آپ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ سورۃ الاعراف ہے. سورۃ الحجر میں 39ویں آیت مبارکہ میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے. شیطان کہتا ہے رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. الہ العالمین، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے دور تو کر دیا نا، میں ضرور ان کے لیے زمین کو خوبصورت بناؤں گا اور ہر حال میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. اور یاد رکھیے پاکستانی قوم اس حوالے سے بد نصیب ترین قوم ہے کہ جو گولی آپ کسی بھی شکل میں اس کو نہیں مار سکتے، وہ دین کے لباتے کے اندر لپیٹ کر مار دیجئے، یہ ہنس کر کھا لیں گے. میرا یہ جملہ نوٹ کیجئے،
پاکستانی قوم کو گمراہ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ جو زہر یہ کسی قیمت پر پینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، دین کے روپ میں یہ پی لیتے ہیں۔ لہذا اپنے دین کے معاملے میں خبردار رہیں۔ میرے اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ قیامت کا سورۃ الملک 10ویں آیت مبارکہ، جہنمی کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ میرے اللہ نے یہ بات 1500 سال پہلے بیان فرما دی۔ قیامت والے دن جو کچھ ہوگا اس کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ ظالم جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے، اگر ہم سمجھتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن کبھی نہ بنتے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا آج دین کس قدر مظلوم ہے؟ ایک سادہ سی بات ہے، آپ ایک ہوائی جہاز کے اندر سوار ہوتے ہیں، بورڈنگ ہو چکی، آپ سیٹ پر بیٹھ چکے، سیٹ بیلٹ آپ نے باندھ لی، جہاز روانہ ہونے لگا ہے، تمام مسافروں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جہاز کا پائلٹ اندھا ہے، کیا ہوگا؟ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس جہاز میں کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ درست ہے؟ اسی طریقے سے جس آدمی نے زندگی بھر کبھی میڈیکل کالج کا منہ نہیں دیکھا، آپ کو پتہ چلا بڑا مشہور ڈاکٹر ہے، جب آپ اس کے پاس پہنچ گئے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلا، چاہے وہ چوتھے شہر میں ہے، کہ یہ تو عطائی ڈاکٹر ہے، یہ پیسے دے کے اس نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی، علاج اس سے کروائیں گے؟ بیٹی کا رشتہ کیا، دھوکہ دیا گیا آپ کو، بارات آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ لڑکا دماغی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیے نکاح ہو بھی چکا ہو، آپ وہیں پہ طلاق لے کر بارات کو خالی واپس چلائیں گے یا نہیں؟ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے، جب دین کی باری آئے گی آپ یہ تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ جو بندہ ممبر پر کھڑا ہے، یہ جو مائک پر کھڑا ہے، یہ جو مصلی پر کھڑا ہے، اس آدمی کی دینی حالت کیا ہے، اس نے اساتذہ کرام کے پاس علم بھی حاصل کیا ہے کہ نہیں، یہ جو دین کے نام پر ہمیں ایک چیز دے رہا ہے یہ دین ہے مستری صاحب یا ندین ہے؟ استاد جی ندین سمجھتے ہیں نا، نئی نسل کا کیا پتہ ندین کیا ہوتا ہے؟ مرزا صاحب ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں یہ زہر پاشی نہیں نہ ہوتی تھی، تو جب منجے کی فصل لگتی تھی، بوٹا بند جاتا تھا، تو ہم کیا کہا کرتے تھے، چلو بھائی اب 2 4 10 افراد اکٹھے ہو کے اس کھیت کے اندر گھس جاؤ، ندین وہاں سے پکڑ لیں۔ تو اس لیے 10واں طریقہ یہ ہے کہ دین کی فکر کریں۔ بدقسمتی کی انتہا دیکھیں ہماری، آج کے مسلمان کو اپنے دین کی فکر کوئی نہیں۔ اور اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس خواتین کے پیغامات آتے ہیں، اللہ کی قسم آنسوؤں سے روتی ہیں اور کیا کہتی ہیں، استاد جی کاش کہ ہمارے والدین نے ہم پر یہ ظلم نہ کیا ہوتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں شادی سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ جس لڑکے کے ساتھ ہم بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا دین کے حوالے سے طور طریقہ کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں، زبردستی میری نماز تڑوا دیتا ہے۔ بزرگوں آگے آ جائیں بھائی جان، آگے آ جائیں، بڑی جگہ ہے۔ وہ کہتی ہے میرے والدین نے یہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، نتیجہ میں قرآن پڑھتی ہوں مجھ سے قرآن چھین لیتا ہے، میں نماز پڑھتی ہوں میری نماز تڑوا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمیں دین کی فکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، صدقہ جاریہ کرنے والا خود کر گیا یا کسی نے اس کی طرف سے کر دیا،
دوسری چیز ایسا علمی سلسلہ جس سے دنیا سے جانے والے کے جانے کے بعد لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، اور تیسری چیز نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی رہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے الہ العالمین یہ کیا؟ فرمایا تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی تھی، اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، اے میرے باپ جس جہنم کے اندر تو نے میری شادی کی ہے اللہ تیری قبر کالی کرے، رب تجھے جہنم کے اندر ڈالے، تو نے میری دنیا تباہ کی اللہ تیری آخرت تباہ کرے۔ ہم سب بیٹیوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں امن چین اور سکون نصیب فرمائے، لیکن اللہ کے لیے بیٹی کا خاص طور پر بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یہ بات اچھی طرح دیکھ لیں کہ جہاں ہم بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں وہ بدبخت ظالم کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف انہوں نے محاذ تو قائم نہیں کیا ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایک مسلمان سنت کے خلاف محاذ قائم کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ او جی آپ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن دنیا داری بھی کوئی چیز ہے نا، معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا۔ حدیثیں تو 1500 سال پرانی ہیں، قرآن تو 1500 سال پہلے آیا، آج کے دور میں مولوی صاحب یہ چیزیں نہیں چلتی، کس دور میں رہ رہے ہیں؟ یہ 2025 ہے، کمپیوٹر انٹرنیٹ سیٹلائٹ کا دور ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میرے ساتھ آپ کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بجائے اس کے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے لیے بد دعائیں کریں گے تو ہمارا حشر قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ چکنے رہیں۔ میرے پاس لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی جمعے کے بعد بھائی آئیں گے سوالات کریں گے، ان میں سے کچھ سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں، استاد جی فلاں بات ہوئی تھی لیکن ذہن میں نہیں آ سکی، یہ بات ذہن میں اس بات نے کلک نہیں کیا، شک پڑ گیا، تو میں نے آپ سے یہ سوال کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، اپنی رحمت کی ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے ہر انسان کو کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اگر غلط نہیں تو مشکوک ضرور ہے۔ ذرا جا کر پوچھیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں لفظ اللہ کہو تو سانس اندر کھینچو، لفظ ہو کہو تو سانس باہر نکالو، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے کیا یہ کام کیا؟ اچھا اب اس کا جواب آگے سے سن لیں۔ پاکستانی ہے نا، منہ زبان میں تو بندہ جھوٹا کیوں بھائی کہ جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جہاز میں بیٹھے، اور ظالم آدمی کون جہاز میں بیٹھنے کو عبادت کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بجلی استعمال کی، کون بجلی استعمال کرنے کو عبادت کہتا ہے؟ بدعت کی تعریف ایک بار پھر کر دوں، دین میں کوئی نیا کام ایجاد کر کے اس کو عبادت بنا لینا۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عبادت نہ صرف یہ کہ ہمیں بتائی بلکہ باقاعدہ کر کے بھی دکھا دی، نہ اس میں کوئی کمی اور نہ اس میں کوئی اضافہ۔ 11واں طریقہ وہ کیا ہے؟ استقامت کا راستہ اختیار کریں۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا دوں۔ فرمایا ایک وقت آئے گا، اور اللہ کی قسم وہ وقت آ چکا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا جب دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے مترادف ہوگا۔ یعنی جس طرح ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا تکلیف دہ ہے نا، بالکل اسی طرح ایک وقت آئے گا، پورے دین پر نہیں،
دین کے 10ویں حصے پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو ماننے والے ہیں۔ میں بار بار کیوں کہتا ہوں قرآن و حدیث، قرآن و سنت، توحید و سنت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ساری انسانیت کو ایک لڑی کے اندر پرونے والی چیز ہی یہی ہے۔ آپ کسی اور چیز پر انسانیت کو جمع نہیں کر سکتے۔ میں متعصب لوگوں کی بات نہیں کرتا، ایک عام ہمارا مسلمان، سادہ لوگ مسلمان، اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھیں، وہ مانے یا نہ مانے خاموش ضرور ہو جائے گا، لیکن اس کے سامنے کسی پیر کا، کسی بزرگ کا، کسی امام کا، کسی مولوی کا قول رکھیں، وہ کہے گا بھائی صاف اور سیدھی بات ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، ایک امتی ہے نا، غلط بھی کہہ سکتا ہے، درست بھی کہہ سکتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، فرمایا میں دنیا میں ان پر فرشتے نازل کرتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں، کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ڈرنا نہیں، غم زدہ نہیں ہونا، یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں کوئی تمہیں زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا؟ مار دے گا نا، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ رب کائنات کی وہ جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں جن کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ دین پر استقامت یہ ایک مستقل موضوع ہے، صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل 241 ہجری میں فوت ہونے والے امام بخاری کے استاد، آج بھی احادیث کی کتابوں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑی کتاب مسند احمد بن حنبل امام صاحب کی ہے۔ خلیفہ وقت کے دماغ میں ایک خناس گھس گیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ جتنے برائے فروخت مولوی تھے سب نے پیسے لے کے فتوے دے دیے خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ کھر دماغ، اشارہ سمجھ رہے ہیں نا، صاف اور سیدھی بات ہے بھائی، ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا، اور حق بات بیان بھی وہی کر سکتا ہے جس کو لالچ نہیں ہوتا۔ پکڑا، خلیفہ نے پوری کوشش کی، مولویوں کے ساتھ مناظرے بھی کروا لیے، دھمکیاں بھی دے دیں، جب دیکھا کہ کوئی جو ہے نا وہ نتیجہ نہیں نکلتا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام صاحب کو اتنے کوڑے مارے گئے، اگر کسی ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ لیکن لوگوں نے کہا بھی امام صاحب جان بچائیں، وقتی طور پر مان جائیں، بامر مجبوری تو کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے۔ کہا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے، بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، درد دل کے ساتھ سننا۔ کہا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ لاکھوں لوگوں کے عقیدے سوار بھی سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ اور پھر فرماتے ہیں جیل میں مجھے ایک چور ملا، کہتا مولوی صاحب تسی کی تھے؟ کہا یہ معاملہ ہے۔ کہا مولوی صاحب میں زیادہ باتیں تو نہیں جانتا، دین کا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سچے ہیں تو میں ایک چور ہوں، آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں میں نے چوری کی ہے، انہوں نے مار مار کر میرا برکس نکال دیا، میں نہیں مانا، آپ سچے ہیں، ثابت قدم رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو سنت کی مخالفت سے بچنے کا 11واں طریقہ کیا ہے؟
دین پر استقامت اختیار کریں، اللہ کا قرآن آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مل جائے، ساری دنیا ایک طرف، ہم نہیں ہاریں گے۔ کوشش تو یہی تھی کہ آج موضوع مکمل کر لیتا، لیکن وقت کی قلت نے اجازت نہیں دی، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سنت کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔